انشاءاللہ العزیز اسی ایک رات میں اسی 2 رکعت نفل کی برکت سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، ایگریمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ۔ آپ نے نوافل پڑھے انشاءاللہ وہ دعا سیدھی عرش پر چلی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ اپنے قرضوں کے لیے، اپنے دشمنوں کے خلاف، اپنے جو بھی مشکلات ہوں، مالی مشکلات ہیں، کاروبار کی پریشانی ہے، اولاد نہیں ہے، رشتوں کا مسئلہ ہے، جادو سے پریشان ہے، ہر مسئلے کا حل انشاءاللہ 2 رکعت نفل ہے، پہلے ہی دن آپ کا حاجت پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رمضان المبارک میں جب بھی آپ پڑھنا چاہیں انشاءاللہ، ادھر نماز پڑھیں گے ادھر آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ ایسا طریقہ بتا دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز، آپ کی جو حاجت، آپ زندگی گزر گئی، یہ 11 مہینے گزر گئے، آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، اب انشاءاللہ رمضان آیا ہے، رمضان میں آپ کی دعائیں، ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ ہماری تمام حاجات کے لیے جو بھی ہم جائز مقاصد کے لیے دعا مانگیں گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ میں آپ کو انشاءاللہ ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، آپ اس پر عمل کریں صحیح طریقے سے، انشاءاللہ ادھر نماز پڑھیں گے ادھر آپ کی حاجت پوری ہوگی، ادھر نماز پڑھیں گے ادھر آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ ایسا طریقہ بتا دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز، ایسا وظیفہ، ایسا صلاۃ حاجت آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، مختصراً، آپ کا وقت میں ضائع نہیں کرنا چاہتا، آپ کا وقت انشاءاللہ قیمتی بن جائے گا، آپ کو ایسے معمولات کا پتہ چل جاتا ہے تو آپ اس پر عمل کریں گے، ثواب ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے گا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلے تو میرے وظائف کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز شرط ہے، اور رزق حلال کی طلب، بجلی چوری کرنا، گیس چوری کرنا یہ نہ ہو، یا کسی اور سے چوری کرنا، چوری چھپے کسی کوئی چیز لینا، حلال کی طلب اور حرام سے بچنا بہت ضروری ہے۔ آپ کا وظیفہ تب اثر کرے گا جب آپ میں 2 شرائط موجود ہوں گے، یہ دونوں شرائط۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت، آپ نے تہجد کے لیے تو ویسے ہی انشاءاللہ تہجد تو پڑھنا ہے نا رمضان میں، سحری کے لیے تو اٹھیں گے کھانے کے لیے، تو پھر سحری سے پہلے اٹھا کریں تھوڑا سا، تہجد بھی 2-4 رکعت، 8 رکعت، 6 رکعت، 10 رکعت، جتنا بھی آپ کی مرضی اتنا پڑھ لیں، جتنی توفیق ہو اتنے پڑھ لیں۔ تو جتنا تہجد کی نماز آپ نے پڑھ لی، آخر میں 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں۔ صلاۃ حاجت ایسا یقینی عمل کہ انشاءاللہ اس میں کسی قسم کا شک ہی نہیں، پہلے ہی دن آپ کا حاجت پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ خوب دل سے پڑھنا ہے، رمضان المبارک میں جب بھی آپ پڑھنا چاہیں، تہجد کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اور اس کے بعد خوب استغفار کریں، توبہ کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا جو بھی استغفار آپ پڑھنا چاہیں، لیکن دل سے توبہ کی نیت سے ہو، توبہ کی نیت سے ہو۔ اس کے بعد خوب ذکر و اذکار، جو بھی آپ کو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، بے شمار بار پڑھیں، جتنا بھی، گننا نہیں ہے، جتنا بھی پڑھ سکیں۔ اس کے بعد درود شریف، جو بھی درود آپ پڑھنا چاہیں جتنا مرضی پڑھتے رہیں، لیکن گننا نہیں ہے، بغیر گنے پڑھتے رہیں، اور خوب دل سے پڑھتے رہیں، اور پھر آخر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ یہی قبولیت کی گھڑی ہے انشاءاللہ، یہی قبولیت کی گھڑی ہے۔ ہاتھ اٹھائیں اور اپنی حاجات کو بھی طلب کریں، اور ساتھ وہ دعا جو حدیث میں مسنون دعا، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین،
اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ یہ بھی ساتھ پڑھیں اگر یاد ہو، ورنہ اپنی حاجات کو خوب دل سے اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ یہ رمضان ہے، رمضان روزے کی راتیں ہیں، رمضان کی رات ہے اللہ، یہ سب سے بہترین مہینہ ہے، تو خوب دل سے تو میری گناہوں کو بخش دے، میری گناہوں کو، میری تقصیرات کو، میری خطاؤں کو، وہ گناہ جو میں نے قصداً کیے ہیں ان کو بھی معاف فرما، وہ گناہ جو میں نے خطاً مجھ سے خطا سے ہوئے ہیں وہ بھی معاف فرما، وہ گناہ جو میں نے اعلانیہ کیے ہیں وہ بھی معاف فرما، وہ گناہ جو میں نے چپکے سے کیے ہیں خفیہ طور پر ان کو بھی معاف فرما، میری تمام گناہوں کو معاف فرما، اور میری جو فلاں حاجت ہے اس کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما، اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ اے میرے رب، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میرا کوئی اور دوسرا رب نہیں، آپ اکیلے ہیں، یک و تنہا ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح دعائیں مانگو، دل سے مانگو، دھیان سے مانگو، انشاءاللہ العزیز اسی ایک رات میں، اسی 2 رکعت نفل کی برکت سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، ایگریمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ۔ یہاں آپ نے نوافل پڑھے، یہاں آپ نے یہ ذکر و اذکار کیا، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگی، انشاءاللہ وہ دعا سیدھی عرش پر چلی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ وقت ہی قبولیت کا ہے، رمضان میں بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو کب ہوں گی؟ اور ایسی صلاۃ حاجت آپ نے پڑھی وہ قبول نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ اپنے قرضوں کے لیے، اپنے دشمنوں کے خلاف، اپنے جو بھی مشکلات ہوں، مالی مشکلات، پریشان کیے ہوئے ہیں، کاروبار کی پریشانی ہے، یا حاسدین کے حسد سے تنگ ہیں، جو اولاد نہیں ہے، رشتوں کا مسئلہ ہے، جادو سے پریشان ہیں، ہر مسئلے کا حل انشاءاللہ 2 رکعت نفل میں، ہر مسئلے کا حل، ہر حاجت آپ کی پوری ہوگی انشاءاللہ۔ بس اس پر ہم آج عمل کریں، ایک رات نہیں، دوسری رات بھی کریں، تیسری رات بھی کریں، آپ کو اتنا لذت اس میں آئے گا انشاءاللہ کہ بار بار کریں گے، چوتھی، پانچویں، 7 رات تک کرتے رہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر ہو سکے تو پورے رمضان میں کریں تو انشاءاللہ ضرور حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ یہ تو قبولیت کا مہینہ ہے، تو کوشش کریں کہ انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہو، جتنا بھی ممکن ہو، انشاءاللہ العزیز تمام مشکلات دور ہوں گی اور آپ کو خوشیاں نصیب ہوں گی۔ پوری امت کے لیے دعائیں مانگا کریں، رمضان المبارک سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ رمضان ہے، تراویح بھی صحیح طریقے سے پڑھا کریں، اور اسی طریقے سے روزے بھی رکھا کریں، سحری بھی کریں، تہجد بھی پڑھیں، استغفار اور توبہ بھی بہت زیادہ کریں۔ اس میں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ رمضان اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت کی خوشیوں کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔